یہ دنیا تو اس قابل بھی نہیں کہ تم اس کی طرف چل کر جاؤ۔ حیرت ہے کہ تم اس کے پیچھے گھسٹتے چلے جاتے ہو، کیونکہ اللہ پاک نے خود اپنی کتاب قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ مومن بندے کے لیے یہ دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، لیکن اے انسان تو اس کے لیے دیوانہ وار ہو جا رہا ہے کہ دنیا کمانے کے چکر میں ہے۔ جس طرح برائی سننے کو ناپسند کرتا ہے، اسی طرح اپنے آپ کو مدح سرائی سے بھی بچا، یعنی حضرت انسان اپنی برائی سننے کے عمل کو ناپسند کرتا ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے، ہر انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ اپنی اچھائی، اگر کوئی اس کی اچھائی بیان کرتا ہے تو اسے پسند فرماتا ہے، اگر کوئی برائی اس کے اندر موجود بھی ہوتی ہے، اگر کوئی کہہ دے ایسے سے ایسی بات ہے تو وہ ناپسند ہے اس کے لیے۔ جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا رہتا ہے، اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ انسان، یہ بھی بات انسانی فطرت میں شامل ہے کہ وہ انتقام کے نت نئے طریقے ڈھونڈتا رہتا ہے کہ میں کس طریقے سے، میرے ساتھ ایسا ہوا تو میں کس طریقے سے دوسرے سے انتقام لوں، تو اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ اگر وہ یہ بات بھول جائے تو کتنا اچھا ہو اور انسان اپنی پرسکون زندگی گزارے، لیکن نہیں، یہ بات بھی انسانی فطرت میں شامل ہے۔ اللہ کو یہ بات سننے کا شوق ہے کہ غلطی ہو گئی، معافی دے دو، کیونکہ اللہ پاک، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بہت بڑا ہے۔ جب ہمارا اللہ پاک ہمیں معاف کر دیتا ہے اپنے بندوں کی غلطیوں کو، چاہے اس کے گناہ زمین سے لے کے آسمان تک کے برابر ہو جائیں، تو پھر ہم تو اس کے بندے ہیں، ہمیں معاف کر دینا چاہیے۔ جب اللہ پاک بخش دیتا ہے بندے کے گناہ کو، تو ہمیں بھی وہی طریقہ استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ کو بھی معافی پسند ہے، تو بندہ کیوں نہیں اس پر عمل کرتا ہے؟ دولت کے بھوکے کو کبھی حقیقی راحت نہیں ملتی، کیونکہ وہ دولت کا بھوکا رہتا ہے اور نت نئے انداز ڈھونڈتا رہتا ہے کہ میں کسی طریقے سے میری دولت ڈبل ہو جائے، ہر بہانے سے بس وہ دولت کا انبار چاہتا ہے کہ میں دولت میں سب سے آگے بڑھ جاؤں اور میری واہ واہ ہو۔ یہ دولت کے بھوکے کا انداز ہوتا ہے، تو اسے حقیقی راحت کیسے ملے گی؟ کیونکہ صرف وہ اپنی دولت کمانے میں مگن ہے، اسے نہ اپنی راحت کی فکر ہے، نہ کسی دوسرے کی حقیقی راحت کی فکر ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو اتنا ہی ظاہر کر جتنا کہ تو ہے، نہ یا ویسا ہو جا جیسا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اتنا ہی ظاہر کرے کہ جتنا کہ وہ خود ہے،
یا پھر جیسا نظر آتا ہے اس طریقے سے اپنے آپ کو ظاہر کر کہ میں اچھا ہوں، اچھا نظر آتا ہوں تو میں اچھا ہی بنوں، اور اگر میرے اندر کوئی برائی ظاہر ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے بندہ تو پھر بندہ ہے، وہی حرکتیں کرتا ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ میں جیسا ہوں ویسے ہی ظاہر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ سنتوں کے مطابق اللہ کی عبادت کرو، کامیاب رہو گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں، اور ان پر اللہ پاک نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم اتاری ہے، جو شروع دنیا سے لے کے آخر تک اس میں تمام واقعات بیان کر دیے گئے ہیں، اور سنت طریقے بتائے گئے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے دنیا میں رہنا ہے اور اپنے آپ کو کامیاب بنانا ہے۔ تو لہٰذا انسان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنا چاہیے، سنت طریقہ اپنانا چاہیے، اس میں بھلائی ہے۔ اکثر لوگ لڑائی کے دوران یہ بات کہہ کر لڑائی جاری رکھتے ہیں کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ غلط بات برداشت کرنا ہی تو صبر ہے، صحیح بات برداشت نہیں کی جاتی، تسلیم کی جاتی ہے، اور ساری لڑائی اسی میں ہوتی کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی۔ یہی تمام فتنے کی جڑ ہے، لڑائی کی جڑ ہے۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ غلط بات برداشت کر کے لڑائی کا خاتمہ کر لینا چاہیے۔ کون سی شے ایسی ہے جسے کہنا اچھا نہیں اگرچہ وہ حق ہو؟ افلاطون نے کہا، انسان کا اپنی تعریف کرنا۔ حالانکہ انسان میں اللہ پاک نے بہت ساری خوبیاں بھی دی ہیں، اور برائی کا بھی مرقع انسان ہے، لیکن اللہ پاک نے سارے اچھائی بھی بتائی ہے انسان کو، برائی بھی بتا دی ہے۔ تو انسان کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کس راستے پر چلنا ہے۔ تو انسان کو اپنی تعریف سننا بہت